مجرئی ہے انتہائے صبر کے شاہکار دو، نام دونوں کے علی مظلوم وہ کردار دو، اور ایک کو رسی گلے میں ڈال کر کھینچا گیا، ایک کو رسی گلے میں ڈال کر کھینچا گیا، اور گلے میں دوسرے کے طوق تھے پرخار دو، اور گلے میں دوسرے کے طوق تھے پرخار دو۔ شعر دیکھیں گے، آنکھ میں چھپتی رہی دنیا بہت بن آپ کے، آنکھ میں چھپتی رہی دنیا بہت بن آپ کے، یا علی اب نظم تو مرہم دیدار دو، یا علی اب نظم تو مرہم دیدار دو، اور دور سا مرقد ہوا ہے تاب جلوے کی کہاں، دور سا مرقد ہوا ہے تاب جلوے کی کہاں، اے لسان اللہ مجھ کو قوت اظہار دو، اے لسان اللہ مجھ کو قوت اظہار دو، اے لسان اللہ مجھ کو قوت اظہار دو، اور وہ علی کے لال ہیں ان کے سوا کوئی نہیں، وہ علی کے لال ہیں ان کے سوا کوئی نہیں، ہیں بقول مصطفیٰ جنت کے بس سردار دو، ہیں بقول مصطفیٰ جنت کے بس سردار دو۔ اور مسائل پر شعر لکھیں کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی چھنا ہر سامنے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی چھنا ہر سامنے، سہ گیا مولا میرا کتنے بڑے آزاد دو، سہ گیا مولا میرا کتنے بڑے آزاد دو، اور ایک تھی وجہ شہادت سب ائمہ کی مگر، ایک تھی وجہ شہادت سب ائمہ کی مگر، زہر اور تلوار حیدر پر چلے ہتھیار دو، زہر اور تلوار حیدر پر چلے ہتھیار دو، وار اس شدت کا ظالم ابن ملجم نے کیا، وار اس شدت کا ظالم ابن ملجم نے کیا، تابہ پیشہ نہیں ہوا مولا کا سر بار دو، تابہ پیشہ نہیں ہوا مولا کا سر بار دو، اور جو مدینے میں گئی زہرا تو زینب شام میں، جو مدینے میں گئی زہرا تو زینب شام میں، خون رلاتے ہیں امام عصر کو دربار دو، خون رلاتے ہیں امام عصر کو دربار دو، اور ہے شریک کار زینب شاہدی کی ہر قدم، ہے شریک کار زینب شاہدی کی ہر قدم، کربلا کے یوں ہوئے جواد سن معمار دو، کربلا کے یوں ہوئے جواد سن معمار دو، مجرئی ہے انتہائے صبر کے شاہکار دو، نام دونوں کے علی مظلوم وہ کردار دو۔ نعرہ سلام۔ کیونکہ بعد میں پھر دیکھو بہت شارٹ جائے کبھی تو اتنا جائے آ سکتے ہیں بتا جائیے تاکہ ہم پھر کو کافی بات میں آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ مجلس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کا کچھ مبارک برآمد کیا جائے گا، اور 9 PM انشاءاللہ پنڈن سینٹر میں ہمارے شب قدر ادا کیے جائیں گے، اور کل کی مجلس پنڈن سینٹر میں 4 PM ٹائم ہے، اور اس کے بعد افطار اور افتتاح ہوگی۔ پھر اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں قبلہ مولانا ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا افطار کی تشریف لائیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ محمد
سارے مل کر صلوات. اس کو کھولو. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزتو برب الکعبہ. صلوات عزاداران امام، شب شہادت کی مجلس ہے ملبورن کی، اور امام کے اس ارشاد کی آخری مجلس. 2 دن سے مولا کے اس ارشاد پہ کچھ معروضے کر رہا کہ اس علی کی شہادت کی مجلس ہے یہ، کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو ایک مکمل طریقے سے گزار کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں سر پہ ضربت لگنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آج میں کامیاب ہو گیا. علی کی کامیابی کہ جس کی کوئی فہرستی نہیں. ہر مذہب و ملت کا آدمی جس نے بھی کردار علی کو پڑھا، مولا کی سیرت کو پڑھا، اس کو سر کو جھکانا پڑا خراج عقیدت پیش کرنے. یہ نہیں کہ صرف جو امام کو مانتے ہیں انہوں نے علی کو مانا، بلکہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندو بھی امام علی کی شان میں قصیدے کہتے ہیں. علی کا کیریکٹر ایسا تھا، علی کا کردار ایسا تھا. آج شہادت کی مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم کو بھی چیک کرنا کہ ہمارا کردار کیا، ہم کو بھی یہ چیک کرنا کہ ہمارا کیریکٹر کیا اس وجہ سے ہے جیسا علی چاہتا ہے. امام علی کی کامیابی کا تو سب کو پتہ ہے. ہم اپنی کامیابی کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری کامیابی کیا ہے؟ ہم یہ چیک کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری بھی کوئی کامیابی ہونی چاہیے کہ جہاں جا کے ہمارا لنک، ہمارا رشتہ مولا علی سے ملے. اگر رشتہ نہیں ملتا امام علی سے، پھر ہم کیسے کہہ رہے کہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں؟ نجات ولایت علی کے اوپر ہے. جو کچھ ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، روزوں کی قبولیت، جو چیز کی قبولیت ہے عبادت کی، وہ صرف اور صرف ولایت کے اوپر ہے. امام علی کو مانا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ولایت علی کو مانتے ہیں، لیکن صرف ماننے سے کافی ہے یہ بات، یا یو ہیو ٹو پروو سم تھنگ؟ ہم کو پروف کرنا ہے. امام علی کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ امام علی کے پاس سیلفشنس نہیں تھی. امام نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا. یہ سب سے بڑا پہلو، ویری امپورٹنٹ میسیج ہے امام کا. خود غرضی امام کے پاس نہیں تھی. صرف امام چاہنے والوں کو عطا نہیں کرتا تھا،
وقت پڑا تو دشمن کا بھی مدد کی اسلام کے خاطر. پوری علی کی زندگی اگر دیکھیں آپ تو امام علی کی زندگی میں کہیں بھی یہ لمحہ نہیں ملے گا کہ اگر چاہنے والا دروازے پہ آ رہا تو دے رہے. نہیں، بلکہ جب بھی جس کو بھی ضرورت تھی علی کی، علی نے اس کی مدد کی، ہر وجہ سے مدد کی. دامے درمے سخنے اگر آپ کہیں، ہر وجہ سے امام نے مدد. اسی لیے امام نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں، ظاہری حکومت کے، جو مولا علی کا سرمن ہے کوفے کی مسجد میں، اس میں علی نے کیا کہا تھا، جو آج 1400 سال کے بعد ہر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم پرووائڈ کریں گے، ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن آج تک کوئی روٹی کپڑا مکان ایک ساتھ کسی نے پرووائڈ نہیں کیا. علی نے 4 سال حکومت کی، لیکن ایسی حکومت کی کہ امام علی نے آ کے مسجد کوفہ میں ہزاروں کے سامنے یہ بات بولی کہ علی وہ ہے کہ علی فخر کے ساتھ کہہ سکتا، شکر کرتا ہے اللہ کا کہ میری حکومت میں کوئی بے گھر نہیں تھا، کوئی بے لباس نہیں تھا، کوئی بھوکا نہیں تھا. یہ ہے کردار علی، کہ علی کی حکومت میں یہ نہیں تھا کہ سب چاہنے والے تھے امام علی کے. نو، دشمن بھی تھے، غیر مذہب کے لوگ بھی تھے، جزیہ پے کرتے تھے، رہتے تھے. تو امام نے ایک مکمل تعلیم دی کہ آپ کو اپنے لیے زندہ رہنا نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ یوتھ کو کہ نہج البلاغہ کا امام علی کا 53 نمبر خطبہ پڑھو. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، ہر عورت کو پڑھنا چاہیے، ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے. شادی سے پہلے ہر ماں اپنی لڑکی کو پڑھا کے بھیجے. شادی سے پہلے ہر لڑکے کو پڑھنا چاہیے مولا علی کا خطبہ. لیٹر، وہ لیٹر جو مالک اشتر کو امام علی نے نہج البلاغہ میں لکھا، وہ موجود ہے آج بھی. ایک کمپلیٹ مولا نے بتایا کہ انسان کو رہنا کیسے چاہیے. امام نے اپنی پوری زندگی میں یہی کہا کہ خود غرضی کو نکالو، سیلفشنس کو نکالو. اور امام نے پوری زندگی یہ بھی بتایا کہ کبھی جہالت میں نہیں رہنا. علی کی حکومت میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. تو کل میں نے جب بات چھوڑی تھی وہاں سے نکال لے کے چلتا. دوستو، اگر ریئلی اگر کوئی اپنی کوئی کمیونٹی، دنیا کی کوئی قوم، آج میں اپنی مجلس تقریر الگ ہٹ کے کر رہا اس لیے کہ آخری تقریر ہے اس سلسلے کی اور شہادت کی مجلس ہے، تو میں چاہتا کہ امام علی کے وہ تمام پیغامات ایٹ لیسٹ پیغام پہنچ جائے. امام علی نے کیا کہا کہ کوئی قوم کی اپلفٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ آئے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ کوئی قوم اوپر نہیں آ سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. جہالتوں میں رہ کر بلندیوں پہ نہیں جا سکتے. جہالتوں میں رہ کے پستی کی طرف جاؤ گے، نیچے جاؤ گے، اوپر نہیں جاؤ گے. اور علی کبھی بھی اپنے چاہنے والے کو پستی میں دیکھنا نہیں چاہتا، نیچے دیکھنا نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا. ہم اس لیے کہ اگر نیچے رہو گے تو تم کیسے پروپوگیشن کرو گے، تم کیسے تعلیمات کو پہنچاؤ گے، تم کس کے ماننے والے ہو؟ اس علی کے ماننے والے ہو کہ جس کا ہر لمحہ، ہر جملہ حجت بنتا گیا. کل آپ نے خطبہ سنا امام کا کہ جہاں موقع ملا امام نے علم کو پروپوگیٹ کیا. اور خوشی کی بات، افسوس کی بات کہ میلبورن اتنا بڑا شہر، آسٹریلیا کا ون آف دی بگیسٹ سٹی یو کین سے، سڈنی اور میلبورن، اور یہاں پر ہماری کمیونٹی کا کوئی اسکول نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آج تم بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے، ٹمارو یو ول ریئلائز کہ میں نے کیا کیا. اپنی کمیونٹی کے دنیا کا ہر شہر میں جا کے میں مجلسیں پڑھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، امام کا کرم ہے. ہر شہر میں، نیو یارک میں اپنا اسکول ہے، ہیوسٹن میں اپنا اسکول ہے، کیلیفورنیا میں اپنا اسکول ہے، شکاگو میں اپنا اسکول ہے. ابھی ایڈیلیڈ میں تھا، وہاں پہ بھی شروع ہو رہی ہے کمنگ ایئر سے. اینڈ وائی ناٹ ان میلبورن؟ وائی؟ کیوں؟ سب اپنے لیے سوچ رہے، ہر آدمی اپنے لیے. علی کی زندگی کے یہ پہلو کو دیکھو نا کہ علی کے پاس سیلفشنس نہیں ہے، کسی امام کے پاس نہیں. خود غرضی کفر ہے. خود غرضی اپنے بارے میں سوچنا، یہ تو جانور سوچتا اپنے بارے میں، ہر جانور اپنے بارے میں سوچتا. انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا، شیعہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، کمیونٹی کے بارے میں سوچتا.
لڑکا لڑکی عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ you people have to do something. صرف آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرا بزنس ہے, میری جاب ہے, میرا گھر اچھا ہے, میرے پاس اچھی گاڑی ہے, I'm fine. آپ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے. You're not thinking about your own children, your own blood. آج یہ بچے بہترین سکولز میں پڑھ رہے, لیکن ماحول کیسا ہے اس ماحول کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری. آج ایک چیز یاد رکھیں, قرآن کہہ رہا, عابد بغرامی نہیں بول رہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن مجید اللہ بول رہا یا ایھا الذین آمنوا. اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ امام علی کے چاہنے والوں کو خطاب کر رہا, عام مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا ہے, ڈائریکٹ علی والوں سے ایڈریس ہے اللہ کا کہ اے صاحبان ایمان, اے علی کی محبت کا دم بھرنے والوں, اے علی کی محبت رکھنے والوں, اے ایمان پہ رہنے والوں, سن لو کہ اب تم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. میں نہیں بول رہا, میرا اللہ بول رہا, قرآن بول رہا, کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ ڈینائی کر دیں کہ ضعیف حدیث ہے. نو, یا ایھا الذین آمنوا, کہ علی والو اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نہیں بولا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو, یہ بولتا کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بچاؤ. آپ کی ذمہ داری. اب جو لوگ مومنین و مومنات یہاں پر ہیں, تمہاری ذمہ داری تمہارا ایک جنریشن بچانا. یہ جنریشن جو تمہارے پاس ہے, بس تم سے اس جنریشن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سیکنڈ جنریشن کو یہ جنریشن پروٹیکٹ کر لے گا, تھرڈ کو وہ کر لے گا. سائیکل چلے گی تا ظہور امام. اگر تم نے تم یہ سوچ کے زندگی گزار رہے میلبورن میں کہ میں نماز پڑھتا, میں روزہ رکھتا, میں ایمان پہ ہوں, میں اسلام پہ ہوں, میں فائن, میں عبادت کر رہا, میرے بچے بھی ویسے رہیں گے, تو ناٹ نیسیسری, کوئی گارنٹی نہیں ہے. نبی نو کا بچہ بیٹا گمراہ ہو سکتا, تو ہمارے بچے کیا ہیں؟ یہ میں بول رہا یا قرآن بول رہا؟ نبی نو کیا انہوں نے کوئی تربیت میں, براٹ اپ میں, ریس کرنے میں کوئی کوتاہی کی؟ کوئی سوچ سکتا کہ نوح نے کوتاہی کی تھی اپنے بچوں کو ریس کرنے میں؟ کیا وہ گھر میں بچوں کو نماز نہیں پڑھوا رہے تھے؟ کیا بچوں کو گھر میں روزہ نہیں نماز اور روزہ ہر نبی کی شریعت میں رہا. کیا روزے نہیں رکھوا رہے تھے؟ کیا اچھی باتیں نہیں سکھا رہے تھے؟ کیا انہوں نے جھوٹ سکھایا تھا؟ نہیں. نبی نوح اولی العزم پیغمبر, پہلا اولی العزم پیغمبر, جب ان کا بیٹا گمراہ ہو سکتا, ہوا کیسے؟ باہر کا ماحول, باہر کا ایٹماسفیئر. اور وہ اس کی ایک وائف تھی, ایک ماں. عورت کا رول اور باہر کا رول, اتنا اثر ہوا باہر کے ماحول پر کہ نوح پکارتا رہا, چھوڑ کے چلا گیا. اللہ نے کیا کہا جب نوح نے کہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے, ڈوب رہا ہے, کہا لیسا من اہلک نوح, ہم نے تمہارے رشتے کو کاٹ دیا. تو اب تو ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ ہر دور میں دوستو, آج کا امپورٹنٹ میسج ہے, پلیز بول رہا, 50 منٹ میرے پاس ہے بس. میری ماں بہنیں سن رہے, ان کے لیے, عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ you have to check yourself کہ تمہارے بچے ریس کیسا. خدا نہ خاصہ میرا یہ مطلب نہیں ہے, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ یہاں بچے غلط طریقے سے ریس ہو رہے, نہیں, بلکہ باہر کا ماحول کا اثر ہونا لازم ہے. جب تک اپنا اون سکول نہیں رہے گا, جب تک تمہارا اون انسٹیٹیوشن نہیں رہے گا, جب تک تم اپنا ماحول گھر کے ساتھ باہر نہیں دو گے, اولاد کا پروٹیکشن کا گارنٹی نہیں. ہر آدمی کو چاہیے آگے بڑھے. یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا, یہ دیکھو کہ کیا کر رہا. میں کیا بول رہا, اپنے سب سے پہلی چیز شیعہ کو سیلف انٹرسٹ کو ہٹانا چاہیے. یہ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ یار, پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ. یہ دیکھو کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ, وی ہیو ٹو سپورٹ. اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, لیکن مورل سپورٹ تو ہے. نہیں دینا ہے مورل سپورٹ,
پیچھے سے آ کے پیٹ کرنا نہیں ہے, اوکے یو ڈو آئی ایم ہیئر. اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف پیسے والا ہے تو وہ اسلام میں رہے گا, وہ تو دوسرا مذہب ہے بابا. اسلام صاحب تقوی کا مذہب ہے. علی امام المتقین ہے, علی صاحب تقوی کا امام ہے, علی اہل گھروں کا امام نہیں ہے. میرا مولا امام المتقین ہے. تو ہر کی ذمہ داری, اگر بچے پروٹیکٹ نہیں ہوں گے, میں کیا کروں؟ میرے سامنے 1000 واقعات اور گھڑی نہیں ہے میرے ساتھ. دنیا کے حالات کو میں دیکھ کے آتا ہوں دوستوں, صبح شام گھومتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. جب ماحول کو دیکھتا ہوں نا روتا ہوں. اپنی فیملی, اپنا خون, شیعہ نے عدی, خاندانی شیعہ, خاندانی امام کے چاہنے والے نان مسلمز میں جا رہے ہیں. نیو یارک میں الخوی سینٹر نارتھ اٹلانٹک کا سب سے بڑا سینٹر ہے. ملینز آف ڈالر کا مین ہب پہ کوئنس میں. اس کے اطراف میں 6 سال پہلے میرا رمضان وہیں تھا. اطراف میں آپ سوچیں گے لوگ کون ہیں وہاں پہ؟ حسین ڈیوڈ, علی میتھیوز. یہ میں بہت احتیاط سے بول رہا, 2 ہی جملے بولا. پوچھو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ماں شیعہ ہے تو باپ نان مسلم ہے, باپ شیعہ ہے تو ماں نان مسلم ہے. 1000 سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے. پروٹیکشن آف یور کڈز, بچوں کی حفاظت. آج تمہاری, کل امام علی تم سے پوچھو گے, تم ضرور زیارت میں پڑھتے ہو فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, یہ بولتے ہو, یہ کہتے ہو یا سار اللہ وابن سارے, یہ کہتے ہو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم, یہ بولتے ہو. یہ کیا ہے؟ What is this? کیا بول رہے ہیں ہم؟ کہ فیا لیتنی کنت معکم, کاش میں ہوتا تو میں بھی آپ کی نصرت کرتا. You're saying from your tip of your tongue? No. ہم بول رہے ہیں مولا کو, سال میں 1 دفعہ تو زیارت عاشورہ میں بولتے ہو, سال میں 1 دفعہ تو ہر شیعہ, ہر لڑکا لڑکی عورت مرد بولتے ہیں عاشورے کے دن فیا لیتنی کنت. یہ بولتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم, کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا اس کے ساتھ ہم بھی پیس کریں گے, جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہم بھی جہاد کریں گے. تو جہاد کیا ہے؟ بڑا مطلب میں کیا کروں. روتے بابا, روتا ہے کہ یہ ہمارے حالات ہیں. اسکول کا جو پروجیکٹ یہاں چل رہا, اس کو ہر کمیونٹی کا, میلبورن کا ہر لڑکا لڑکی, اتنی بڑی کاسموپولیٹن سٹی, ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا علی کے چاہنے والے یہاں پہ ہیں. آپ سوچو کہ اگر 10,000 20,000 کی ٹوٹل آبادی پورے شیعہ نے حیدر کرار اگر ہیں, صرف سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا, 20,000 اگر آدمی ہیں, 10,000 آدمی ہیں, اور 10,000 میں اگر ہمارا ایک اسکول نہیں ہے, آج تمہارے بچے اسکولس میں جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم, میں بھی 20 سال سے ویسٹ میں پڑھ رہا, مجھے پتہ ہے کہ اسکولز کا ماحول کیسا ہوتا, کیا ڈریس کوڈ ہے, وہاں کس حالت میں بچے رہتے ہیں. اگر ویسے ماحول میں تمہاری لڑکیاں جائیں اور بغیر حجاب کے اگر بچی ریز ہو, اس ماحول میں بچی ریز ہو, تو 18 سال کے بعد تم تو انگلی بھی نہیں بتا سکتے یہاں پہ. میں کیا بول رہا آپ سے؟ آج آپ کا کام ہے, آج پروٹیکٹ کرو, آج بچوں کرو, تمہارا فیوچر برائٹ ہوگا. ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام کہ مولا ہم نے اولاد کو آپ کی محبت میں بچا لیا. اتنی آسانی سے یہ شیعت نہیں آئی. حجر ابن عدی کا واقعہ یاد ہے, حجر ابن عدی کہ جن کا ذکر میں نے کل تھوڑا سا کیا تھا. حجر سیریا میں وہ شخصیت ہے مولا علی کے چاہنے والے. امام کی شہادت کے بعد امیر شام نے حجر کو بلایا, پلیز غور سے سننا. امیر شام کے پاس حجر شام گئے, جب پتا چلا حجر ابن عدی آیا, امیر شام نے بلا لیا. آپ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. آپ میری طرف متوجہ رہیں, میرے ایک منٹ قیمتی ہے میرا. حجر ابن عدی کو امیر شام نے بلاتا ہے, خواب مخصوص, بہت چھوٹا سا واقعہ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف اپنی بات کو واضح کرنے جا رہا ہوں. میں ایک ایک جملہ پلیز غور سے سننا. بلایا, اس نے کہا علی کی شان میں گستاخی کرو. حجر نے کہا میں نہیں کرتا. کہا میں تمہیں مار دوں گا. کہا تم مجھے مار دے.
کہ تیرے بچوں کو مار دوں گا، کہ مار دے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ حجر نے کہا اوکے آئی ایم ریڈی، لیکن علی کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ آسان ہے سننا، میں بہت آسانی سے بول رہا، آپ آسانی سے سن رہے۔ اٹس ویری ایزی ٹو نو کہ بھائی آرام سے واقعہ ہوا۔ زندہ رہنا کون نہیں چاہتا؟ کون زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ 2016 میں ہماری قربانی کیا ہے؟ کیا سیکریفائس آج امام علی کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ حجر کو بلاتا ہے، ظالمین کے ساتھ آج جا، حجر کا مزار ہے وہاں پہ بھیجا۔ آپ سنیں گے واقعہ کیا کہا؟ اس ظالم نے کہا کہ حجر سے کہ اپنے ہاتھ سے لحد بنا، اپنے ہاتھ سے لحد بنائی گئی۔ حجر نے بنا بہت بڑا ایک گریو کا، اتر جا نیچے۔ 4 بیٹے بھی ساتھ ہیں، ایک بیٹا ہے، بعض روایتوں میں 4 ہے، کا اتر جا، تجھے زندہ دفن کر دوں گا میں تو اگر شان علی میں گستاخی نہیں کرتا۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں، یہ سیکریفائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے بی بی زینب کا جملہ کیا ہے حجر کے لیے؟ کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے بابا کے اس چاہنے والے کی زیارت نہ کرے اس سے میں راضی نہیں۔ جیسے مولا حسین نے کہا کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے حر کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ اسی طرح بی بی نے حجر کو کہا کہ ایسے دور میں یہ قربانی ہے، اپنے ہاتھوں سے لحد بنائی، اپنے ہاتھوں سے لحد بنا کے اتر گئے نیچے، خاک ڈالنے لگا، یہاں تک چھپ گئے۔ اس وقت کہا کہ حجر، تاریخ کا یہ مشہور واقعہ ہے، ظالم کہتا ہے کہ حجر اب بھی موقع ہے تجھے زندگی مل جائے گی، تیرے بچے بچ جائیں گے، تجھے انعام ملے گا، علی کی شان میں گستاخی کر۔ اس نے کہا نہیں کرتا، کہا تجھے مار دیں گے، تو کہا تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے، میں موت اور حیات کے مالک کا ماننے والا، تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ جملہ، یہ تیور، یہ مزاج، یہ رنگ دیکھا حجر کا، امیر شام کے اس شخص نے کہا سن، اب تیرے بعد تیری یہ اولاد کو بھی ہم قتل کریں گے، تیرے بعد تیرے بیٹے ان کو قتل کر دیں گے، بس یہ کہنا تھا۔ حجر لحد سے خاک کو ہٹایا، اوپر آ گیا۔ اب آپ سنو غور سے، اوپر آیا، اوپر آ کے کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر پھر مجھے کرنا۔ پلیز غور سے سننا، پہلے میرے بیٹے کو قتل کر پھر مجھے قتل کرنا۔ پوچھا نا، اس نے کہا تو کیسا باپ ہے؟ ہر ماں باپ چاہتے کہ خود مر جائے اولاد بچ جائے، تو اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے گا؟ اس نے کہا ہاں میں دیکھوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ تو کیسا باپ ہے؟ جب وہ بولنے لگا تو حجر نے کہا اے تقریر مت کر، میں اسی لیے کہہ رہا کہ میرا بیٹا پہلے مر جائے، کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد اس کے ظلم سے یہ ولایت علی کو چھوڑ دے۔ پروٹیکشن آف یور جنریشن۔ آج کوئی قتل نہیں کر رہا، قتل صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اگر اولاد دین سے ہٹ جائے تو وہ بھی قتل ہے۔ کیا بول رہا میں؟ ہر چیز قتل خون نہیں ہے۔ اولاد اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اولاد ولایت علی سے ہٹ جائے، اولاد اگر اسلام سے ہٹ جائے، اولاد اگر اسلام کو چھوڑ دے، اولاد اگر شیعت کو چھوڑ دے تو یہ بھی قتل ہے۔ You understand what I mean؟ اب تو سمجھو کہ اسکول کتنا ضروری ہے۔ یہاں پہ پوری تقریر میں اسکول پہ نہیں کر رہا، میں بتا رہا کہ پروٹیکشن آف یور جنریشن اٹس یور ریسپانسبلٹی، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور کڈس۔ صرف اچھا کھلانا، اچھا لباس پہنانا یہ نہیں، اس کے ساتھ یہ دیکھو کہ تمہاری نسل کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر نسل کی حفاظت نہیں ہو رہی تو ختم ہو جاتا اسلام۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں آیا دوستو۔ اگر اتنے بڑے ہال میں تم یہاں بیٹھ کر امام بارگاہ میں بیٹھ کر علی علی کر رہے ہو نا، تابوت اٹھا رہے ہو، مجلس کر رہے ہو، ہر طرف پرچم لگے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے ذکر مل گیا۔ یہ کسی کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کے تحت یہ ذکر آیا۔
یہ سینہ بسینہ ذکر امام آیا. تو جنریشن کا پروٹیکشن اٹس یور ریسپانسبلٹی. ریس کرو بچوں کو، ایسے ریس کرو جیسا امام علی چاہتا ہے. اسکول کو سٹارٹ کرو. جو پروجیکٹ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے سجاد رضوی صاحب ہے، عباس عابدی صاحب ہے، اور جو لوگ ہیں یہاں پہ ہیں، ہر آدمی پلان کرے، ہر آدمی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس پروجیکٹ کو کر کے جلد سے جلد تمہارا اسکول آ جائے کہ جہاں پہ لڑکی آئے تو حجاب میں آئے، لڑکی باہر نکلے تو فاطمہ اس کو دیکھ کر مسکرائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی اتنی ٹائٹ مجلس بھی نہیں جا رہی کہ گھبرائے ہوئے نزدیک آنے. دیکھیے میں تو آپ کے بھلا کے لیے بول رہا، میں تو 6 تاریخ کو جا رہا یہاں سے انشاءاللہ. میں تو چلا جاؤں گا. میں چاہتا کہ امام علی کا ہر بچہ نسلوں میں آپ کے پاس وحدانیت اور علی کی ولایت رہے. نسلوں میں رہنا چاہیے. ولایت علی نسلوں میں رہنا چاہیے. آپ جا کے ہمارے پڑوس کے ملک میں وہاں آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں حالات کیا ہیں، کیسے قربانیاں دے رہے ہیں. ہم کیا دے رہے قربانی؟ ہماری سیکریفائس کیا ہے؟ What are we doing? کچھ نہیں. دوسری چیز جو کل میں نے بات چھوڑی تھی کہ امام بارگاہ کے بارے میں مجھے بولنا تھا، آج صرف بولنے پہ مجلس ختم ہو جا رہی ہے، میں کیا کروں. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. کب تک بابا ایک ہال سے دوسرے ہال میں ہم جائیں گے؟ کتنی عجیب باتیں ہیں. میں دیکھتا لاسٹ ایئر سڈنی میں تھا، میں یہ پورے ایام 30 دن سڈنی میں تھا. وہاں پہ ان لوگوں نے 22 ایکڑ زمین لی، محمدی والوں نے مجھے لے کر گئے تھے. اب 1 سال کے اندر سلیب پڑ گیا وہاں پہ، ماشاءاللہ وہاں سلیب آ گیا. تو آج ہی کی مجلس تھی، میں نے ان کو آلموسٹ $50,000 جمع کر کے دیا. خاموش ہو گئے آپ لوگ. وہاں کے ٹریجرر آفتاب بھائی کراچی کے، بہت اچھے انسان، مومن. اطہر زیدی صاحب وہاں کے پریسیڈنٹ ہیں. تو ان کو 50,000 جمع کر کے دیا. میں نے کہا میں تو اس میں بڑا پروفیشنل آدمی ہوں، میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا. یہ مت سمجھے کہ میں بولوں گا تو میرا فائدہ یہی ہے کہ بی بی راضی ہو جائے، بس مولا علی راضی ہو جائے. ایک علی کا دیکھیں، میں جہاں گیا سڈنی میں سب کے دیکھا ماشاءاللہ بڑے بڑے بنگلے، $3 لاکھ $4 لاکھ $5 لاکھ کا مکان. اب یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سب کے بڑے گھر ہیں. کسی کا گھر چھوٹا مجھے دکھا ہی نہیں. علی والوں کا گھر چھوٹا ہوتا بھی نہیں، اس لیے کہ علی والا کنجوس نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. امام علی نہج البلاغہ میں 222واں یا 223واں سورہ خطبہ مولا کا، اس میں ایک بصرے کا واقعہ ہے کہ مولا جب بصرے سے واپس آ رہے تھے 2 بھائیوں سے ملاقات ہوئی. ایک بھائی سے پہلے ملاقات ہوئی، بہت پیسے والا تھا بصرے کا، یعنی میلبورن کا سب سے بڑا پیسے والا سمجھا، خوب رئیس آدمی. لیکن رہتا کیسا تھا؟ چھوٹے سے گھر میں، پرانا لباس، پیون لگے ہوئے، پرانا جوتا، اور بینک بیلنس اس کا جا رہا ملینز آف ڈالرز میں. آپ بولیں گے اس زمانے میں ڈالر تھوڑی تھا. میں بول رہا آپ کو نہیں، ملینز آف ڈالر اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، اور بیوی کے پاس 10-20 کلو سونا، لیکن بیوی کو نہیں دیتا اس لیے کہ وہ پہن لے گی، وہ بلکہ لاکرز میں لاک کر کے رکھ رہا ہے. جتنا چاہے تو میں انشاءاللہ وہاں کی مجلس میں پڑھوں گا، ایک ایسی دعا دوں گا عورتوں کو کہ اپنے شوہرز کو کیسے کنٹرول میں رکھنا. نہیں، وہ پنجتن سینٹر کے ٹاپک میں آئی. مختار نامہ جب پڑھوں گا نا، آپ بولیں گے آلریڈی کنٹرول میں ہے. نہیں ہے، آپ کا لہجہ بتا رہا کوئی کنٹرول میں نہیں ہے یہاں پہ. اور آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تو آپ کھل کے بھی بول سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں کی مجلسوں میں دوں گا میری ماں بہنوں کو کہ کیسا کنٹرول میں رکھنا کہ بالکل. اور اس عورت کو بولوں گا کہ وہ نیک کر کے امام بارگاہ بنائے اور اسکول بنائے. تو وہ اتنا کنجوس، اتنا پیسہ، اور بالکل غربت کے عالم میں پریشان. امام علی نے اس سے جب مولا سے ملاقات ہوئی تو مولا نے کہا کہ تو نے یہ کفر کیسے اختیار کر لیا؟ لفظ کفر استعمال کیا کہ اتنی دولت ہے تیرے پاس اور تو اس طرح رہتا ہے. امام کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں بنائی، مومن کے لیے بنائی.
تمہارے لیے بنائی، تو یہ کس حالت میں رہتا ہے؟ کہنے لگا مولا ہم آپ کی جو نیوز آتی ہے کوفے سے کہ آپ پرانے گھر میں رہتے ہیں، پرانا لباس پہنتے ہیں، پیون والا لباس ہے، پرانی چپل ہے، اسی لیے میں آپ کی کاپی کرتا. تو علی نے بڑے غصے سے کہا سن، تو مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں. تو میرے ساتھ کیا کمپیئر کر رہا اپنے آپ کو؟ امام نے کہا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کرو. تو میں یہ کرتا، میں دعا دیتا کہ مولا میلبورن میں سب کے بنگلے بن جائیں. کتنی آہستہ بولے، نہیں چاہیے. ماشاءاللہ سب کے بنے ہوئے، کسی کے 2 ہے، کسی کے 3 ہے، کسی کے 4 ہے، سب کے $500 ملین کے بنگلے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ سوچیں اتنے بنگلے ہیں اور ہے نہیں بنگلہ تو کس کا؟ جس کے صدقے میں تم کو ملا. دوستو اگر تم چاہتے کہ بہترین طریقے سے تمہارا بزنس گرو ہو میلبورن میں، بہترین طریقے سے تم چاہتے کہ تمہارا رزق بڑھتا جائے، تو لوگ کیا کرتے؟ شیئر مارکیٹ میں جاتے، شیئرز خریدتے. بڑی بڑی کمپنی کے ہر آدمی چاہتا کہ سب سے بڑی کمپنی دنیا کے جو اس کے شیئرز میرے پاس رہے. اگر 2-3 ہزار شیئر اس کے پاس آ جائے تو پھر وہ تو ہوا میں چلتا رہتا، خوابوں میں رہتا. اتنے بڑی کمپنی کے شیئر، لیکن کتنی بھی بڑی کمپنی کا شیئر ہو، رات میں سونے سے پہلے چیک ضرور کرتا ٹیلی فون کے اوپر کہ مارکیٹ برابر ہے. صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ چیک کرتا کہ کہیں مارکیٹ کریش تو نہیں ہوئی، بالکل میرا شیئر انٹیکٹ ہے یا بڑا. ہر آدمی یہ پہلے چیک کرتا. آج میں وہ کمپنی کا شیئر آپ کی مجلس میں فلوٹ کر رہا جس کمپنی کا شیئر کبھی گرتا ہی نہیں. وہ شیئر مارکیٹ سے کمپنی میں نے پک کی ہے کہ جس کا کبھی کریش ہوگا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر دن بڑھتا رہے گا. اتنا بڑھے گا کوئی کبھی سوچ سکتا کہ حسین کی کمپنی بھی کریش ہوگی؟ جو عالمین کو چلانے والا ہے، حسین کا گھر بناؤ، علی کا گھر بناؤ. یہ تمہاری عزت ہے، میلبورن والوں کی شان ہے تمہاری. کوئی بنائے، شریک ہو جاؤ. $1 اگر 10,000 آدمی ہیں تو روز $1 دے، 1 مہینے تک کافی ہے. ارے باپ، 10,000 آدمی ہیں، 5,000 آدمی ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. ہر آدمی کو چاہیے آگے بڑھے. باہر میسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اتنے پریپیئر ہیں، فلی ایکیوب، کہ اگر کوئی آ کے بولے کہ نہیں میرے پاس کیش نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، تو وہ بھی مشین لے کے بیٹھے ہوئے. میسم صاحب باہر بیٹھے ہوئے، کوئی جائے نہیں یہاں سے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں چاہتا کہ امام بارگاہ میلبورن کا اتنا بڑا شاندار یہ مومن بھائیوں کا ہے. آپ کو فیل نہیں ہوتا جب میں کسی کے ہم گھر جاتے، کسی کا بڑا گھر دیکھتے تو ہم اس وقت سوچتے نہیں کہ یار اللہ مجھے بھی ایسا گھر دے دے. تو اسی طرح حسینیہ کے بارے میں بھی سوچو. کیا بول رہا ہوں میں؟ جب کسی کے گھر میں پارٹیز میں جاتے، بڑا گھر دیکھتے، تو کسی کی بڑی گاڑی مرسیڈیز 700 میں کوئی آ رہا، BM میں آ رہا، رولز میں آ رہا، تو رولز اگر کھڑی ہوئی تو باہر کھڑے رکھ دیکھتے یار کاش میرے پاس بھی رولز آ جائے. بڑا گھر دیکھ کے ہمارے دل میں بھی خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، ضرور خواہش کرو، لیکن کرو نا امام کے لیے کچھ. ہاں دیکھیں، جو بھی امام بارگاہ نیکسٹ ایئر تک اپنا امام بارگاہ بناؤ، اپنا بڑے سے بڑا امام بارگاہ بناؤ. تمہاری شان ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہے. دوستو دوسری قوموں کو جا کے دیکھو، دوسری قوموں کو جا کے دیکھو کیسے ادھر ادھر سے فنڈز کو لا کے ان کے، آپ کے پاس تو سب رزق ہے، حلال ہے، دوسروں کے پاس تو حرام رزق ہے، اور وہ جو کام کر رہے ان کے کام کا تو ان کو اجر بھی نہیں ملے گا. لیکن حسین یہاں یہ بول رہے تم $1 دو گے میں جنت میں ایک محل عطا کروں گا. پراپرٹی وہاں بناؤ، پراپرٹی یہاں مت بناؤ. عورتوں نے وہاں زیور اتار کے دیے. اتنی بڑی بات بول رہا ممبر سے، معلوم کر لینا، میرے سامنے سڈنی کی عورتوں نے اپنا زیور اتار کے آفتاب بھائی کو لا کے دی، میرے سامنے لا کے دی. جذبہ چاہیے، جذبہ چاہیے. علی والا سویا ہوا نہیں رہتا، علی والا جاگا ہوا رہتا. ہم سونے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں.
ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے راتوں میں عبادت کی اور زندگی میں ایک مرتبہ سویا، ایسا سویا کہ اللہ کو سونا پسند آ گیا، ایسا سویا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے ہی نفس کو بیچ دیا، کہا آج سے میرا نفس نہیں تیرا نفس ہے میرا نفس۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں، نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودا اے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں۔ صرف ایک مرتبہ سویا تھا میرا مولا، ایک مرتبہ سویا تھا، سونا پسند ہے۔ میں کیا کروں دوستو، پوری مجلس نکل گئی میرے ہاتھ سے۔ اب باقی سننا ہے تو پنجتن سینٹر آنا، اب کل کے بعد آنا کس کو؟ جو کچھ سننا تھا عابد الگرامی کو آج سن لیا، پرسوں سے پھر ہماری افطار پارٹیز چلیں گی۔ نہیں، 8 دن ہوں آپ کے شہر میں، 7 بجے وہاں پہ بھی بیٹھوں گا، وہاں کی ٹاپک بالکل الگ ہے۔ آئیے کچھ دعائیں بھی دوں گا وہاں پہ۔ آج کی رات 10-12 منٹ میرے پاس رہ گئے، قیامت کی رات ہے، آغوزاری کی رات ہے۔ ایک ہی خواہش دوستوں کہ آج کی رات شب قدر بھی ہے، گھروں کو جا کے سونے کی رات نہیں، یہ یاد رکھو، آج کی رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات بھی ہے، تقدیر بدلنے والی رات بھی ہے۔ آج پنجتن سینٹر میں اعمال ہوں گے، ٹھیک 9 بجے میں جا کے کراؤں گا، 9 سے شارپ 9 o'clock انشاءاللہ ہوپ فلی اسٹارٹ کر دوں گا۔ مخصوص اعمال آج رات کے، کہ جو تقدیر کو، جو آپ کے ایشوز ہیں نا، جو آپ کے ایشوز ہیں نا، وہ سب لے کر آنا وہاں پہ۔ آج کی رات اللہ سے امام کے وسیلے سے مانگنا ہے، اس لیے کہ یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کے آئے گی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اعمال میں آنا۔ 9 سے 10 ساڑھے 10 تک میں کراؤں گا، باقی پھر دعائیں نمازیں ہوں گی۔ پھر پرسوں 22 سے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ پنجتن سینٹر میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے، مولا ان مجالس کرنے والوں کو خوش رکھے، آپ کی صحیح کو مولا قبول کرے۔ آج صرف یہ تصور شرط کہ علی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، آج تفصیل کیا پڑھوں مسائل کی، آج صرف آپ یہ سوچ کے رو سکتے ہیں کہ میرا کریم مولا جس نے پوری زندگی ہمارے اوپر کرم کیا اور جس کی محبت کے سہارے آج ہم زندہ ہیں، اس علی کی ظاہری زندگی کی آخری رات۔ آج اتنا بڑا مجمع میلبرن کے اس امام بارگاہ میں موجود ہے، ہر آدمی آیا۔ آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھروں میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ آج گھر میں بیٹھنے کی رات نہیں، سب یہ سوچ کے آپ آئے کہ آج علی کو پرسہ دینا ہے، آج زینب ام کلثوم کو علی کا پرسہ دینا ہے۔ 2 دن سے تمہارا امام زخمی ہے، ابھی آپ نے ذاکر سے مرثیہ میں سنا کہ قربان لہو بھری تیری صورت کے یا علی، کہ میرے مولا کا چہرے پہ وہ خون تھا جب ضربت لگی، ایسا خون بہہ رہا تھا کہ دونوں کوہنیوں سے خون بہنے لگا۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ جب مولا غش کھا کے گر گئے، امام حسن نے نماز پڑھائی، چاہنے والوں نے ابن ملجم کو پکڑا اور اس ظالم کو پکڑ کے جب لایا تو ظالم کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی۔
میرے مولا نے سر کو اٹھا کے اتنا پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ بس یہ کہنا تھا اور اس نے سر کو جھکا لیا۔ تو اس حالت میں بھی علی ایسا مشکل کشا ہے، کہنے لگا کہ اے بچوں اس کی رسیوں کو کھول دو۔ کوفے میں رسیوں کو کھلوا کے علی نے بتایا کہ میں اپنے قاتل کی رسیاں کوفے میں کھلوا رہا، لیکن ان ظالموں نے اسی کوفے میں زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی ہے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سیدانی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے ہوئے تھے۔ دوستو 19 کا دن گزرا، 20 کا دن آیا، آج کا۔ میرا مولا اتنا کریم، اس کے کرم کا، علی کے کرم کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ سب جانتے ہیں کہ امام حسن کا بہت بڑا دسترخوان تھا۔ مولا زندگی کیسے گزارا تھا دیکھو، اتنا بڑا دسترخوان مولا حسن کا کہ مدینے میں امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا۔ اگر ہر شخص 15 تاریخ کو مہینے کی اپنے گھر میں حسن کا دسترخوان کرے، ہر مہینے کی 15 تاریخ، تو اس کا رزق بہت کھلتا ہے، بے انتہا رزق کھل جاتا ہے۔ اپنے گھر میں سفرہ بچھائے اور 15 تاریخ کو امام حسن کی نظر دے، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، جتنی فیملی میں بڑھ سب بیٹھ کر رزق کا، پورے مہینے کا رزق اس کا کھلا ہوا رہتا۔ اگر 15 تاریخ کو ہر مہینے کی مولا حسن کی نظر دے۔ مولا حسن کا دسترخوان بڑا مشہور تھا مدینے کا۔ مولا کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک مسافر آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اس مسافر نے، اس ٹورسٹ نے پلٹ کے دیکھا کہ پوری مسجد خالی ہے اور ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کا رزق رکھا ہوا ہے۔ عرب کا دستور کہ مسجد میں کوئی آئے سلام کرے، وہ آیا امام علی کے پاس، مولا تھے اور مولا کو اس نے سلام کیا، علی کو نہیں پہچانتا تھا، سلام کیا، علی نے جواب سلام دے کے کہا کہ بھائی تو بیٹھ جا، کھانا حاضر ہے۔ وہ بیٹھ گیا، مسافر ہے۔ اس نے دیکھا کہ جو کھانا نکلا ہے علی کے پاس سے، ایک گٹھی میں کچھ روٹیاں ہیں اور سخت روٹیاں، اور سامنے ایک پانی کا جام رکھا۔ علی نے اس روٹیوں کو اس کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اس سے کھا لے۔ وہ روٹیوں کو دیکھتا ہے اور پانی کو دیکھتا ہے۔ علی اپنے ہاتھ سے سوکھی روٹیوں کو توڑتا ہے، پانی میں ڈبوتا ہے، کھاتا ہے۔ اس نے کھانے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، پہچانتا نہیں تھا، دل میں سوچنے لگا کتنا غریب ہے یہ، کتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ خاموش اٹھا، کہا یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤں گا۔ وہ وہاں سے نکل کے مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا اور آنے کے بعد وہ اپنے برتن کو بازو رکھتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس برتن میں رکھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ برتن میں رکھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن کی نگاہ پڑی تو حسن نے کہا کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا، کیا تو اپنی بیوی بچوں کے لیے اگر لے کے جانا چاہتا تو بتا دینا، ہم دے دیں گے تجھے ساتھ، پہلے اپنا کھانا تو کھا لے۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں لے کے جا رہا، میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے بندے کو دیکھا کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، سوکھی روٹیاں ہیں، پانی میں ڈبو کے کھا رہا۔ حسن رونے لگے، کہنے لگے تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا بابا علی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر جا کے کہا کہ ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ اسی طرح غصہ دینا، آج رونے کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ یہ میرا مولا تھا، سوکھی روٹیاں کھانے والا علی۔ جب آج کی مغرب کا وقت آیا، جب مغرب کا وقت آیا تو علی نے بی بی ام المؤمنین سے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ شہزادوں نے علی کو اٹھا کے بٹھایا اور علی نے آج پہلی مرتبہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ عزیزوں، خاندان اہل بیت میں 2 لوگوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی،
آپ سمجھ گئے مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی نے کوفے میں بیٹھ کے نماز پڑھی، اتنا کمزور ہو گیا تھا، یا شام کے زندان میں علی کی بیٹی زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی؟ جب چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھی؟ تو کہا بیٹا اتنی کم غذا آتی ہے کہ آج کئی دن ہو گئے کہ زینب کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، زینب کمزور ہو گئی۔ اسی طرح برسا دینا، اسی طرح برسا دینا۔ میں بھی رک کے مجلس پڑھوں گا، رک کے مسائل پڑھوں گا۔ آج کی رات کا حق ادا ہو جائے، تڑپ کے رونا، یتیمی کی رات ہے۔ آج میرا مولا بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، بچے سمجھ گئے کہ میرا بابا کتنا کمزور ہو گیا۔ نماز کے بعد میرے مولا نے جناب ام البنین سے کہا کہ ام البنین آج 2 دن سے میرے بچے بھوکے، جو کچھ ہے نکالو، سفرے کو بچھاؤ اور مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ شہزادوں نے امام کو اٹھا کے بٹھایا، مولا اتنے زخمی تھے، اتنا زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ دسترخوان پہ لا کے جو کچھ رکھنا تھا رکھا گیا، امام کو اٹھا کے بٹھایا گیا۔ مولا نے پورے دسترخوان پہ نگاہ ڈالی تو سب تو نظر آئے، پوری اولاد تھی، لیکن حسین نظر نہیں آئے۔ امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بیٹی میرا حسین کہاں ہے؟ تو کہا بابا حجرے میں رو رہے ہیں۔ کہا میرے بچے کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا گیا، علی نے اپنے پہلو میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے ایک لقمے کو توڑا، حسین کے منہ کی طرف لے کے جا کے کہا اے کربلا کے بھوکے، باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ رات ڈھلنے لگی، یہ رات ڈھلنے لگی۔ علی کو غش پہ غش آتا تھا، کبھی غش سے فاقہ ہوتا۔ پوری اولاد مولا کے بستر کے قریب ہے۔ میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا پوری اولاد۔ زینب علی کے پینٹی کھڑی ہوئی، باپ کے پیروں کو تھام کے بیٹیاں کھڑی ہوئی، حسن اور حسین سرانے ہیں۔ وقت گزرا، مولا نے امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا۔ پھر ام البنین جب روئی تو حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عباس اپنا آقا سمجھنا، اپنا امام سمجھنا۔ وقت گزرا، علی نے حسین کو بلایا، حسین کو بلا کے وصیتیں کی۔ وصیت کرتے کرتے جب حسین کی وصیت تمام ہو گئی تو آخر میں علی نے زینب کو بلایا، شہزادی ام کلثوم کو بلایا، بی بی ام کلثوم سے گفتگو ہوئی، پھر شہزادی زینب سے کچھ باتیں کرنے لگے آہستہ آہستہ۔ ایک منزل پر علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، روتے ہوئے آگے بڑھے اور زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا۔ بس میں نے مجلس ختم کری، بوسہ دیا۔ میں آگے نہیں بولوں گا، آج کی یہ مجلس میں، کل کی مجلس میں بولوں گا کیا ہوا تھا۔ بوسہ دیا اور اس کے بعد زینب کو قریب بلایا، قریب بلا کے آہستہ سے کچھ کہا تو زینب نے روتے ہوئے باپ کے چہرے پہ ایسا ہاتھ رکھا، ماتھے کو چوم کے بابا سے کچھ کہا۔ اب جب کہا تو علی نے سر کو ہلایا کہ ٹھیک ہے بیٹی جو تم کہہ رہی ہے وہ کہا۔ کیا کہا زینب نے کہا بابا ہر مصیبت میں صبر کروں گی، لیکن جب بھی میں پکاروں مدد کو آنا، جب بھی میں آواز دوں بابا میری مدد کرنا۔ زینب نے کوفے میں نہیں پکارا، کوفے میں علی کو آواز نہیں دی، کربلا پہنچی نہیں پکارا، کربلا میں شام غریبہ خود علی آ گئے اور آ کے کہا بیٹی جاؤ آرام کرو، آج علی پہرا دے گا۔ زینب نے نہیں پکارا، کوفے میں داخلہ ہوا، زینب نے نہیں پکارا، لیکن جب شام پہنچی، بازار سے گزری،
مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو. بازار سے گزری بی بی اور جا کر باب السعد کے پاس ٹھہر گئی. باب السعد یہ وہ دروازہ ہے جہاں 12 گھنٹے تک زینب کھڑی ہوئی تھی. دربار سجایا جا رہا تھا. عزیزو جب صبح کا وقت آیا، دربار میں جانے کا وقت آیا تو زینب نے دربار پہ نگاہ ڈالی، کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. بی بی بیٹھ گئی. ساری بیویوں نے زینب کو گھیر لیا. شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا، کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے. امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو زینب نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا بھیا رو مت، رو مت، رو مت، زینب دربار میں جائے گی. اب زینب نے نجف کا رخ کیا. بابا زینب دربار میں جا رہی، بابا میری مدد کر. اسی طرح پرسا دو. مجلس ختم ہو گئی. پرسے کی رات ہے. بس 2 منٹ میں نے مجلس ختم کر دی. اس وقت زینب نے کہا بابا میری مدد کو. علی نے زینب سے وصیتیں کرنے کے بعد غش پہ غش آ گئے. بالکل فجر کا وقت قریب آ گیا. جب نماز کا وقت قریب آیا، علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا. پوری اولاد مولا کے بستر کے قریب آ گئی. جب قریب آ گئی، کل صبح جب فجر پڑھنا تو یہ لمحے کو یاد کرنا. جب پوری اولاد علی کے بستر کے قریب آئی، امام نے سارے بچوں کو غور سے دیکھا. ایک ایک بچے کو پیار کیا اور کہا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، سلام علیکہ یا معدن رسالہ. یہ کہنا تھا. محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا. زینب باپ کے قدموں پہ گر گئی. کہا بابا میں یتیم ہو گئی. بھائیوں نے زینب کو ہٹایا. یہ دنیا کا دستور ہے، جب بیٹی باپ کے پیروں پہ گر کے روتی ہے ہٹاتے ہیں، لیکن